دوستوں آج ماہ رمضان المبارک کی 4 تاریخ ہے اور پہلے اتوار کا نہایت خوبصورت دن آ گیا ہے۔ آج اگر آپ لوگ صرف یہ ایک تسبیح پڑھ لیتے ہیں، اللہ پاک آپ کے پورے سال کے دنوں کو پھیر دیتا ہے، پورے سال کے رزق کا انتظام ہو جاتا ہے، پورے سال کا نصیب سنوار دیا جاتا ہے، پورے سال کی کامیابیاں، رزق اور خوشیاں آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دی جاتی ہیں۔ اللہ والوں، آج جو عمل، جو وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ رب کی رحمت کا ہے۔ آپ نے جس طرح رب کو پکارنا ہے وہ رب کی رحمت ہے۔ یا رحمانو، یا رحمانو اللہ رب العالمین کا بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی بابرکت نام ہے۔ یا رحمانو یہ اللہ رب العالمین کی وہ صفت ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ پاک کی رحمت ہمیشہ اللہ پاک کے غضب پہ بھاری ہے۔ خدا را آج کے اس دن کو معمولی مت سمجھنا، یہ وہ قبولیت والا دن ہے کہ اگر آج آپ لوگوں نے یا رحمانو کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا تو آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی، رب کریم سے جو مانگو گے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہوگی۔ یہ وہ گھڑیاں ہیں جن میں تقدیروں کو بدل دیا جاتا ہے، بند راستے کھول دیے جاتے ہیں، برسوں کے رکے ہوئے کام چند لمحوں میں بن جاتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا، یہ موقع بار بار نہیں آتا، پھر پورا 1 سال انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے خدا را آج کی اس برکت، رحمت اور قبولیت والی گھڑیوں کو ضائع مت کرنا۔ چند منٹ اپنے رب کریم کے لیے نکال لو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آج کا ایک لمحہ آپ کی پوری زندگی، آپ کی پوری کائنات ہی پلٹ کے رکھ دے۔ اللہ والوں، یہ ماہ رمضان کا مہینہ جو کہ تمام مہینوں کا سردار ہے، اللہ والوں ماہ رمضان کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ اس مہینے کا ہر لمحہ رحمت و برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اگر آج اللہ پاک سے 1 لاکھ مانگیں تو اللہ پاک 70 لاکھ سے آپ کو نوازتا ہے، بعض اوقات 7 کروڑ اور اس سے بھی زیادہ دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ جب اللہ والوں آپ کو پتا ہے کہ اس مہینے کی برکت باقی تمام مہینوں سے زیادہ ہے، اس مہینے کا ثواب باقی تمام مہینوں سے کم 70 گنا زیادہ ہے، تو دوستوں کیوں نہ آج آپ لوگ اللہ رب العالمین کو یا رحمانو کے ذریعے پکاریں اور اپنی ہر حاجت، ہر مراد کو پورا کروا لیں، کیونکہ اللہ والوں یہ وہ گھڑیاں ہیں، یہ وہ مقدس لمحات ہیں جن کے اندر اللہ پاک تقدیروں کو بدل دیتا ہے، نصیبوں کو کھول دیتا ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، رزق میں کامیابیاں ہوتی ہیں۔ اللہ والوں آپ کی ہر پریشانی دور کرنے والا، دنیا کا سب سے تیز ترین عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ یا رحمانو یہ صرف ایک صفت نہیں، یہ اللہ پاک کو پکارنے کا سب سے محبت بھرا انداز ہے۔ اور جب کوئی بندہ یا رحمانو کو پڑھتا ہے تو اللہ پاک کی رحمت اپنی جوش میں آ جاتی ہے، اور جب رب کی رحمت اپنی جوش میں آ جائے تو پھر نصیبوں کو سنوار دیا جاتا ہے، بند تقدیر کے تالوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ اللہ والوں یہ وہ وظیفہ ہے کہ اگر آج آپ لوگوں نے یا رحمانو کا یہ وظیفہ پڑھ لیا تو پھر آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، رزق میں بے انتہا کی برکت اور کامیابی ہوگی۔ تو اللہ والوں آج کا یہ عمل ماہ رمضان کی 4 تاریخ اور پہلے اتوار کے دن آپ لوگ خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ رمضان المبارک کی 4 تاریخ اور پہلے اتوار کا دن آ جائے تو پھر آپ لوگ یہ عمل پڑھ لیں۔ پھر آپ نے غفلت نہیں کرنی، پھر آپ نے لاپرواہی نہیں کرنی، کیونکہ یہ دولت کا وہ عظیم و شان خزانہ ہے، یہ دولت کا وہ وظیفہ ہے جس کو پڑھنے کے بعد آپ کو عزت بھی ملے گی۔ دیکھیں ایک بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ آج کل جس کی جیب میں پیسہ ہے لوگ اس کے ہی آگے اور اس کی ہی بات کو جو ہے وہ اہمیت دیتے ہیں۔ تو اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی باتوں کو اہمیت دی جائے، آپ کے رزق میں برکت ہو، تو پھر آپ لوگوں نے لازمی اس عمل، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اور عمل کون سا ہے آپ لوگوں کو انشاءاللہ آگے بتاؤں گا، لیکن یہ جو 4 تاریخ ہے اللہ والوں اس کو ہرگز بھی معمولی مت سمجھنا، یہ قبولیت والا دن ہے، یہ وہ خاص دن ہے جس دن اگر آپ لوگ اس عمل کو پڑھ لیں گے تو پھر آپ لوگ مجھے خود دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی خاص عمل بتایا تھا۔
آپ چاہیں تو اس کو سحری کے وقت پڑھ لیں، آپ چاہیں تو تہجد کے وقت بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو اللہ والو اس عمل کو نماز فجر کے بعد، نماز ظہر کے بعد، نماز عصر کے بعد، نماز مغرب کے بعد، افطاری کے بعد، یا پھر عشاء کے بعد، یا تراویح کے بعد کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ رات 10، 11، 12 بجے تک کا آپ کے پاس ٹائم ہے۔ آپ لوگوں کو جب بھی موقع ملے آپ لوگ اس عمل کو پڑھ لیں، چھوڑنا نہیں ہے، اس عمل کو کرنا ضرور ہے۔ اگر آپ لوگوں نے اس عمل کو کر لیا تو پھر کامیابیاں آپ کے قدم چومنے لگیں گی اور رزق میں بھی برکت ہونے لگے گی۔ تو اللہ والوں لازمی اس عمل کو کر لیں۔ اب اللہ والوں آئیں فقی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والو عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ رمضان المبارک کی 4 تاریخ اور پہلے اتوار کا واسطہ، ہم سب کے نصیبوں کو سنوار دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو بڑھا دے، ہمارے معاملات کو آسانیوں کی طرف لے جا۔ میرے مولا ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو وہ ذات ہے جو ہمیں عطا کرتی ہے، بن مانگے عطا کرتی ہے۔ میرے مولا یہ وہ سردار مہینہ آ گیا ہے جس کا انتظار ہم سب لوگ کر رہے تھے۔ میرے مولا اس مہینے کے پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اس مہینے کی ہمیں جو ہے وہ تراویح کا اہتمام کرنے کی اور اچھی طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہمیں والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال، تو ہر چیز کا جاننے والا ہے، ہر شے پہ تیری بادشاہت ہے۔ میرے مولا جو مانگا قبول فرما، جو نہ مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ اے میرے مالک و مولا، تو ہم سب کو جانتا ہے، ہم سب کے دلوں کے حال کو جاننے والا ہے، جو ہمارے دل میں ہے وہی تیرے علم میں ہے۔ تو میرے مولا ہمیں اپنے فضل سے، ہمیں اپنے اذن سے، ہمیں اپنے کرم کے صدقے ہماری تمام جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ہمیں رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، اور اس پورے جہان میں جہاں پر بھی قتل و غارت مسلمانوں پر ہو رہا ہے یا مسلمانوں کی عزت پامال کی جا رہی ہیں، میرے مولا تو حفظ و امان میں جگہ عطا فرما۔ اب دین اسلام کو عروج دے دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں نظام مصطفیٰ قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند باوضو ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، باوضو ہو جائے اور باوضو ہو کامیابیوں کو لکھ دیا جائے گا۔ مصلی پر حوالوں لاوضو کر مصلی پر بیٹھے اور آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے اور سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، استغفار پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اللہ والوں استغفار یہ وہ کلمات ہیں، یعنی رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور جب ہم لوگ اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں تو اللہ والوں پھر ہم لوگ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ابھی پیدا ہوئے ہوں۔ اور اللہ والوں جب مسلمانوں کی توبہ قبول ہو جاتی ہے تو ہر دعا اللہ رب العالمین فوراً قبول فرماتے ہیں۔ تو لہٰذا نبی پاک کے طریقے سے دیکھیں، آپ لوگوں نے توبہ تو کرنی ہے لیکن نبی پاک کے بتائے ہوئے طریقے سے، کیونکہ جب کوئی وظیفہ نبیوں کے طریقے سے پڑھا جاتا ہے، اور نبی بھی وہ جو امام الانبیاء ہیں، جو پورے اس خالق کے اور پورے اللہ رب العالمین نے جو جہان بنایا ان سب کے جو ہے وہ نبی ہیں۔ اللہ والوں ہمیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پر چلنا ہے۔ اب آپ لوگ 70 بار پڑھیں گے استغفار۔ جب آپ کو یوں محسوس ہو جائے کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں یا پھر کوئی قریب سے گزرا ہے یا جھرجھری آ جائے تو سمجھ لیجئے گا کہ قبولیت ہو گئی ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگ کیا کریں؟ اپنے خاص مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ لیں،
اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ لیں، اور آپ لوگوں نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا دیکھیں مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں، ہر بندے کی پریشانی الگ ہے، ہر بندے کا مسئلہ الگ ہے، ہر بندے کی خواہش الگ ہے، ہر بندے کی تکلیف الگ ہے۔ کوئی چاہتا ہے میری پسند کی شادی ہو جائے، اس کا دن و رات اس کے لیے عذاب جیسا گزر رہا ہے۔ کوئی میری بہنیں ایسی ہیں جن کے شوہر کی رغبت ان کی طرف نہیں ہے، شوہر دھوکے دے رہے ہیں، دوسری لڑکیوں کے چکروں میں پڑ گئے ہیں، زنا کر رہے ہیں، اور اپنی بیگم کو وہ حق نہیں دے رہے جو کہ حق دینا بنتا ہے۔ تو میری بہنوں، اس وظیفے کو پڑھے، اس عمل کو پڑھے۔ یہ ماہ رمضان کی 4 تاریخ کا سب سے خاص وظیفہ ہے۔ یہ 4 تاریخ کو ہی پڑھنا ہے، اور یہ 4 تاریخ کو غالباً اتوار کا دن ہے۔ تو میری بہنوں، آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھیں اور پھر دم کریں۔ دیکھیں، دم کرے پانی کی گلاس میں، اور دعا میں آپ لوگوں نے یہ کہنا ہے کہ میرے مالک و مولا، میرے شوہر کا دماغ جلا دے، میرے شوہر کے دماغ سے برے خیالات نکال دے، اور میری محبت تڑپنے والی پیدا کر دے، کیونکہ میں اس کی بیوی ہوں، میں اس کی نکاح میں ہوں۔ میرا یہ زیادہ حق بنتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرے، جو محبت وہ دوسروں پر نچھاور کر رہا ہے وہ مجھ پہ کرے۔ اس طریقے سے دعا کریں، اور پھر دیکھیں رب کا فضل، پھر دیکھیں رب کا معجزہ، پھر دیکھیں رب کی کرامت۔ یقین کریں آپ مجھے دعائیں دیں گی، کومنٹ سیکشن میں دعائیں دیں گی، کیونکہ وہ راز دینے جا رہا ہوں کوئی عام راز نہیں ہے۔ دیکھیں اس طریقے کے وظیفے، اس طریقے کی دعا، اس طریقے کے کلمات کوئی نہیں بتاتا۔ کلمات یہی پڑھنے ہیں، دیکھیں جو میں نے بتا دیا کلمات وہی ہیں۔ اس کو چینج کر کے پڑھیں گی تو میری گارنٹی نہیں ہے، لیکن جو میں بول رہا ہوں وہی بولیں گی، انشاءاللہ العزیز دماغ بھی جل جائے گا، گندے خیالات بھی نکل جائیں گے، اور آپ کی تڑپنے والی محبت دماغ اور دل دونوں میں پیدا ہو جائے گی۔ تو میری بہنوں، اس وظیفے کو اس طریقے سے پڑھیں۔ اب دیکھیں مقصد ڈیفرنٹ ہر کسی کے ہو سکتے ہیں، یہ میں نے ایک مسئلہ بتایا۔ پسند کی اگر نوکری کرنی ہے تو پھر نوکری کے لیے آپ لوگ بھی رب سے دعا کریں، لیکن ایک گلاس پانی کا ضرور رکھیے گا تاکہ آپ کے جسم میں کوئی بیماری ہو، کوئی روحانیت ہو تو وہ ختم ہو جائے۔ بے شک روزہ ہے، روزے کے بعد پی لیجئے گا پانی رکھ کے دم ضرور کر لیجئے گا، اور ایک مٹھی چاول یا چینی صدقے کے لیے ضرور رکھیے گا، یا پھر صدقے کے لیے نہیں ہو تو پھر کچھ پیسے رکھ دیں اور اس کو غریبوں کو دے دیں، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا۔ اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں، اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب اللہ والوں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا ربنا اور یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا ربنا یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، اور یا سلامو یہ بھی رب کی صفت ہے۔ یا ربنا اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے۔ اللہ والوں، یا ربنا ایک بہت ہی پیارا کلمہ اور بابرکت نام ہے جو قرآن و حدیث میں بار بار آیا ہے۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا ایک بہت ہی محبت بھرا اور عاجزی والا انداز ہے۔ یا ربنا کے معنی ہے پکارنے کا لفظ، جیسے ہم کسی کو آواز دیتے ہیں یا ربنا ہمارے رب، اے ہمارے رب، پروردگار، یہ اکثر دعا کی شروعات میں استعمال ہوتا ہے۔ یعنی اے میرے مالک و مولا، جس طریقے سے دعا کی جاتی ہے میں بھی کرتا ہوں، تو یہ اس کو عربی میں اگر ترجمہ کرے تو یا ربنا ہی آئے گا۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ اب یا سلامو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بہت ہی پیارا نام ہے جو ہر اس دل کو سکون عطا کرتا ہے جو پریشان ہو، ہر اس وجود کو سکون دیتا ہے جو بے قرار ہو، اور ہر اس گھر میں سکون نازل کرتا ہے جہاں بے برکتی، جھگڑے یا رنجشیں ہوں۔ اللہ والوں، یہ اللہ پاک کا بہت ہی مبارک اور بابرکت نام ہے۔ جو بندہ یا جو شخص بھی اس نام کا ورد کرتا ہے، یہ عمل کرتا ہے، تو کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں، بیماریاں، پریشانیاں اس کے گھر سے کوسوں دور چلی جاتی ہیں۔
اللہ والوں، اگر آپ بھی اپنی زندگی کو پرسکون اور خوشحال بنانا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں میں روشنیاں لانا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں کو جنت جیسا بنانا چاہتے ہیں، امیر و کبیر بننا چاہتے ہیں، تو آج آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا سلامو کو ملا کر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا ربنا اور یا سلامو یہ اللہ رب العالمین کے بہت ہی خاص اسم اعظم ہے، بہت ہی مجرب نام ہے، اور جب آپ لوگ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ان کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اب آپ لوگوں نے کس طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے اس کو ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یوں تو اس عمل کو روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں۔ یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ربنا یا سلامو کو صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، 11 بار پڑھنے میں کتنا کوئی وقت لگ جائے گا۔ اگر آپ کے پاس پانی کا گلاس موجود ہو تو آپ لوگ اس پر دم کر دیں، یا پھر چینی آپ کے پاس ہو تو آپ لوگ اس کو رکھ کے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ سلامتی رب کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ والوں، پیسہ ہر بندہ کماتا ہے، پیسہ اور رزق ہر بندے کو مل ہی جاتا ہے، لیکن سلامتی والا رزق یہ کسی کو ملتا ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا ربنا اور یا سلامو کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ لوح قرآنی کا عمل ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر یاسین اور الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یاسین پوری سورہ مبارکہ نہیں پڑھنی، صرف یہ 2 لفظ پڑھنے ہیں، یا اور سین، اور 3 لفظ الف لام میم، یعنی ٹوٹل 5 لفظ آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں۔ یاسین اور الف لام میم کو آپ لوگوں نے ملا کر پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یاسین الف لام میم یہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 2 بار ہو گیا، یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اللہ والوں، اس طریقے سے آپ لوگوں نے لوح قرآنی کو ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، اور صرف 7 مرتبہ 7 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، 7 مرتبہ پڑھنے کے معنی 7 بار ہی پڑھیں گے، نہ 6 نہ 8، زیادہ نہیں پڑھنا، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اور لوح قرآنی آپ لوگوں نے عام طور پر لوگوں کے گھروں کے اوپر لٹکی ہوئی یا لکھی ہوئی دیکھی ہوگی، اور بعض دکانوں پر بھی آپ نے دیکھی ہوگی، وہ لوگ حصول برکت کے لیے لگاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے اس کے معنی اللہ رب العالمین اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ان لوح قرآنی کے معنی کیا ہیں، ان آیات کے ترجمہ کیا ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگ صرف اور صرف یاسین اور الف لام میم کو دوسرے نمبر پہ پڑھیں گے۔ اور اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایک ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتے ہیں۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مگر لاڈلی اور طاقتور ترین صورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورہ کوثر کو صرف اور صرف 15 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات آپ کے تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ سکتی ہیں، طلاق کی نوبت سے بچنے کے لیے پڑھ سکتی ہیں، رشتوں میں بندشیں ہیں، کاروبار میں بندشیں ہیں، تو سورہ کوثر کو صرف 15 بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر مسئلے کا واحد حل ہے۔ وہ بچے، وہ بڑے جن کے امتحان ہو رہے ہیں، امتحان میں اچھی کامیابی کے لیے، امتحان میں اچھے نمبروں کے لیے آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے رات سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آج جو عمل بتاؤں گا، آج جو طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ لوگ اس طرح سے
اس सूरत को पढ़ते हैं तो मेरा अल्लाह पाक आपके ऊपर रिज़्क़ के तमाम दरवाज़ों को खोल देगा। आपके ऊपर रहमतें बरकतें झमाझम बारिश के कतरों की तरह बरसना शुरू हो जाएंगी। बस आप लोगों ने इस खास वजीफे को अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से सिर्फ एक बार पढ़ना है। सिर्फ एक बार इस अमल को पढ़कर देखिएगा, आप लोग हैरान हो जाएंगे, आप लोग परेशान हो जाएंगे। इस तरह से आपके लिए रिज़्क़ का बंदोबस्त होगा। अब अल्लाह वालों, सूरह कौसर को किस तरीके से पढ़ना है जरा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। ये एक बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। ये दो बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। ये तीन बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने सूरह कौसर को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 15 बार 15 टाइम्स आप लोगों ने सूरह कौसर पढ़नी है। अब आप लोगों ने आखिर में क्या करना है? अब आप लोगों ने आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन के 3 बहुत ही खास नाम हैं, या रहमानु, या रहीमु और या करीमु। आप लोगों ने इन तीनों नामों को मिलाकर पढ़ना है। या रहमानु ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहम वाली सिफ्त को जाहिर करता है, और या रहीमु भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के रहम को लेकर आता है, और या करीमु अल्लाह रब्बुल आलमीन की करम नवाजिश का सबब बनता है। तो अल्लाह वालों, आज जो बंदा भी या रहमानु, या रहीमु और या करीमु को बताए गए तरीके से जो मेरा बहन भाई भी पढ़ लेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरे साल के दिनों को फेर देंगे। अल्लाह वालों, रिज़्क़ तो रब के सामने कोई शय नहीं। अल्लाह पाक उसको रिज़्क़ से तो इतना नवाजेगा कि वो बांटने वाला बन जाएगा। तो अल्लाह वालों, आज आप लोगों ने आखिर में इन 3 सिफाती नामों को पढ़ना है, या रहमानु, या रहीमु और या करीमु। किस तरीके से पढ़ना है जरा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा। या रहमानु, या रहीमु, या करीमु, इन दोनों को तीनों को मिलाकर पढ़ा तो ये एक बार हो गया। या रहमानु, या रहीमु, या करीमु, इन तीनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 2 बार हो गया। या रहमानु, या रहीमु, या करीमु, इन तीनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने या रहमानु, या रहीमु और या करीमु को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ ले या तस्बीह के दानों पर पढ़ ले। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक तस्बीह पढ़नी है। अल्लाह वालों, एक तस्बीह पढ़ने में कितना वक्त लग जाएगा, लेकिन आपकी ये छोटी सी मेहनत यकीन करें इतने बड़े अजर सवाब का सबब बनेगी। हो सकता है कि आपकी मगफिरत ही करवा दे, क्योंकि ये अमल, ये वजीफा इतना खास है कि जब भी इस अमल को पढ़कर अल्लाह पाक से मदद मांगी जाती है, अल्लाह पाक लाजमी उसकी मदद फरमाता है। तो लिहाजा आप लोगों ने आखिर में 100 बार या रहमानु, या रहीमु और या करीमु को पढ़ना है। अब उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ ली जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, तो ये आपका अमल हो जाएगा, ये आपका वजीफा हो जाएगा। पानी को पी लें जैसे मैंने आपको बताया था, और जो सदका है वो आप सदका कर दें। अब अल्लाह वालों, सदका कैसे करेंगे? परिंदों को डाल दें चावल वगैरह, तो ये आपका सदका हो जाएगा। आज माह रमजान की 4 तारीख है, पहला इतवार है। अल्लाह पाक ये दिन हमारे लिए कामयाबियों वाला बना दे। दुआ अच्छे अंदाज में मांगिएगा, दुआ लंबी मांगिएगा। अल्लाह पाक हम सब का हमें नसर इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।